خلق خدا ویلفیئر کی جانب سے وطن عزیز پاکستان کی 77ویں جشن آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ جشن آزادی کی تقریب میں مختلف سماجی تنظیموں کے عہدیداروں سمیت سیاسی سماجی رہنماؤں، صحافی برادری، اقلیتی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ خلق خدا کے نعیم امان اور سمیرا جاوید نے آنے والے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ تقریب کے مہمان خاص قائد-اعظم کی نواسی اور ان کی فیملی تھی۔ مقررین نے کہا کہ قائد-اعظم محمد علی جناح اور دیگر کی انتھک محنت سے ہمیں پاکستان ملا۔ پاکستان بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں۔ اب ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کریں۔ ہم سب مل کر اس ملک کی خدمت کریں اور اپنے ملک پاکستان کا نام دنیا میں روشن کریں۔ اتفاق اور اتحاد میں ہی برکت ہے۔ ہم تمام پاکستانی ایک ہیں۔ خلق خدا ہے، جو خلق کی ہے خدا نے وہ خلق خدا ہے، اور خلق خدا کو وجود میں ہم لے کر آئے کس طرح سے، جب اس NGO کو ہم نے بنایا۔ اور اپنے تمام مہمانوں کو بتانا چاہوں گی، یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی فیملی جو ہماری مہمان خصوصی ہے یہاں پر موجود ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی دل کی گہرائیوں سے کہ آپ کے نانا نے ہمیں یہ وطن دیا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں آپ کے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، اور تمام میرے میڈیا کے بھائی، سرور بھائی، عمر بھائی، اور تمام لوگ جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے، ان تمام کو میری طرف سے خوش آمدید۔ شکر گزار ہوں جنہوں نے خلق خدا کو بنایا اور ایک پلیٹ فارم جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ہر وہ دن جو ہماری قوم کو منانا چاہیے، 25 دسمبر ہو، 14 اگست ہو یا 23 مارچ ہو، جو ہمارے بچے بھولتے جا رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں آنے کی وجہ سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان چیزوں میں حصہ لیں، ان چیزوں کو منائیں، تاکہ ہم اپنی تاریخ کو زندہ رکھ سکیں، اپنے قائد کو یاد کر سکیں جنہوں نے ہمیں یہ ملک دیا اور ایک آزادی دی۔ آزادی کی قیمت اگر جاننی ہے تو جا کے ان سے پوچھیں جو غلام ہیں آج بھی۔ ہم ایک آزادی کا دن منا رہے ہیں اور ہمارا ٹائٹل بھی ہے آزادی کے رنگ خلق خدا کے سنگ۔ تو خلق خدا آپ کو ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے جس میں آپ تمام لوگ آزادی کے حوالے سے جو پیغام دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم یہاں خلق خدا ویلفیئر کی طرف سے یہاں ایک ایونٹ میں موجود ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ایونٹ بہت اچھا جا رہا ہے، اور ہر سال سمیرا جاوید مناتی ہیں اور ہم لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور بہت دل خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ اب ہم شکایتیں کریں تو اس طرح زندگی آگے بڑھ نہیں سکتی، ہمارا ملک کبھی ترقی کر نہیں سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ شکوے شکایت چھوڑ کر
اور ہم اپنے اپنے حصے کے سب جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانیوں سے میں مخاطب ہوں، اپنے حصے کا کام ضرور کریں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، مگر ہمیں یہ سوچ کر نہیں چپ رہنا ہے کہ اگر کوئی نہیں کر رہا تو ہم نہیں کریں گے، نہیں ہمیں کرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی سا کام کیوں نہ ہو، کیونکہ قطرہ قطرہ ہی تو دریا بنتا ہے۔ جب ہم قطرہ قطرہ دریا بنائیں گے اور اس پاکستان کو ترقی دیں گے تو ہمارا ملک دنیا میں روشن ستارہ بن کے چمکے گا۔ تمام جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، یہاں پر جو ہمارے جرنلزم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میرے وکلا بھائی ہیں، سیاسی دوست بھی ہیں موجود ہیں، یہاں ہمارے سماجی لوگ بھی ہیں، ویلفیئر ادارے کے لوگ بھی ہیں، ٹاؤن کے لوگ بھی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان قائد اعظم کی پوری فیملی میں موجود ہے۔ میں تمام لوگوں کو جو ہے وہ 14 اگست کی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ 14 اگست وہ 14 اگست ہے یا یہ وہ پاکستان ہے جو علامہ اقبال نے سوچا اور پاکستان جو ہے وہ قوم نے کھڑے ہو کے قائد اعظم نے بنا دیا پاکستان۔ یہ وہ پاکستان تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے یا ڈی سی آفس کے باہر لکھا ہو کہ رشوت لینا دینا بالکل جرم ہے اور بالکل غلط ہے، اور اسی ڈی سی آفس کے باہر، ایس ایس پی آفس کے باہر، ایڈمنسٹریٹر آفس کے باہر جو ہے رشوت لینا جرم ہے، اور اندر رشوت نہ دو تو کام نہیں بنتا۔ بالکل یہ وہ پاکستان نہیں ہے جہاں شہد کے اندر شیرہ نہ ملایا جائے، دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، تو بالکل بھی وہ پاکستان نہیں ہے۔ بالکل بھی وہ پاکستان نہیں ہے کنڈا لگاؤ تو بجلی آتی ہے، بل بھرو تو بجلی نہیں آتی ہے۔ بالکل بھی یہ وہ پاکستان نہیں ہے مساجد میں جاؤ نماز پڑھنے واپس آؤ تو چپل ہی نہیں ملتی، بالکل بھی یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پاکستان کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب نے مل کے اس پاکستان کے لیے ہمت کرنی ہے، کاوشیں کرنی ہے، ایفرٹس کرنی ہے، اور اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ایسا ملانا ہے۔ آج کل کے خدا ویلفیئر ایسوسیشن نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی جو ہے وہ 14 اگست جو ہے وہ آرگنائز کی، لیکن یہ 14 اگست کیونکہ آج 14 اگست سے پچھلے سال بھی ہم نے منائی، اس سے پچھلے سال بھی منائی، اور کئی سالوں سے ہم مناتے آ رہے ہیں، لیکن آگے 6 ستمبر کے لیے بھی آپ لوگوں کو میں ایڈوانس جو ہے وہ دعوت دے دوں کہ جو آپ 6 ستمبر کو بھی آئیے گا۔ خلق خدا اس فورم کا نام ہے، اس پلیٹ فارم کا نام ہے، نشان میں نے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میری پہچان پاکستان جو کہ ان کی ایک ایسوسیٹس کام کر رہی ہے، اور ایسی کئی این جی اوز ہیں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر کام کرتی ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کا شعبہ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا شعبہ ہو، چاہے وہ ویلتھ کا شعبہ ہو، یا پھر کسی بھی ایسے فورم پہ جہاں ہمیں میڈیکل کیمپ لگایا جائے یا لگایا رہا ہو۔ معزز سامعین حضرات کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت روئے زمین پہ یہ پاکستان ہے کہ جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، لیکن ہم ان کے کام کو ان کی طرح آگے نہیں لے کے چل سکے۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کا وجود عمل میں آیا ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے پہلے فکری بانی سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے ہماری قوم کو یہ ترغیب دی کہ وہ انگریزی زبان بھی سیکھیں اور دوسروں کا علم بھی سیکھیں تاکہ وہ صحیح طور پر حالات حاضرہ کا ادراک کر سکیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہترین اور شاندار جشن آزادی کے حوالے سے سمیرا اور سمیرا کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ جذبہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ خلق خدا ہمیشہ کی طرح 14 اگست کے دن سب کو آزادی مبارک، 77 انڈیپینڈنس ڈے، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ آج جو یہ میلہ سجایا گیا ہے یہ ہماری آزادی کا میلہ ہے، اور اس کو آج کے وقت اور دور کے مطابق